نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا مرحبا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عام طور پر اس طرح ہماری مجلسیں ہوتی ہے جیسے کبھی پرانوں کے نام سے ہوتی ہے، ذمہ داروں کے نام سے ہوتی ہے، کام کرنے والوں اہل علم کی مجلس. یہ مجلس ہماری کوئی وعظ و خطابت اور ارشاد اور نصائح کے لیے نہیں ہے کہ میں کوئی نصیحت کیا آپ کو کروں. آپس میں مل بیٹھنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کون کہاں ہے، کس سطح پر ہے، اس آگے بھی اس کی کیا ترتیب بن سکتی ہے. بلکہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جماعت جہاں کہیں جائے وہاں کے علماء کرام کی زیارت کو عبادت کا اعتقاد کرے. آپ حضرات کا یہ حق ہے کہ ہماری جماعت آپ کی زیارت ہمارے لیے عبادت ہے. حق یہ ہے جیسے صالح اور متقدمین کی اور علماء کی اور مفسرین کی اور پڑھتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں میں کیسی طلب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دیتے تھے. پڑوس کے گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ حضرت کا یہاں درس ہے تو وہ ان کے پاس آئے کہ حضرت ہمارے یہاں بھی آپ کا درس ہو. فرمایا کہ اب تو وقت نہیں ہے، اور چونکہ مجھے آنے جانے تک انہوں نے سواری کا
ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے۔ تو وہاں والوں نے کہا کہ حضرت آپ تو سواری ہی پر رہیں گے، ہم آپ کو کسی طرح سے مجبور نہیں کریں، آپ سواری پر رہے چلتے رہے، ہم ساتھ ساتھ سواری کے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ جو فرمائیں گے آپ وہ پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے۔ طلب جو تھی لوگوں میں، لیکن سارا مسئلہ الٹ گیا ہے۔ مثل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہربان ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی ہے، انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالهدى والعلم كمثل غيث الكثير۔ الغرض اس وقت کی جو نسبت ہے سیدھی علم الہی کے ساتھ، یہ کون ہے؟ علماء کرام۔ کیا مطلب ہے؟ وہ علم جو اللہ کا ہے اس علم کے ساتھ ان کی سیدھی نسبت ہے، وہ علم جو نبوت کا علم ہے اس علم کے ساتھ ان کی سیدھی نسبت ہے۔ اس لیے نبوت کی دو شانیں بتائی۔ نبوت کی جو علم نبی کے پاس آتا ہے سب سے پہلے نبی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لا تکلف الا نفسک، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو پابند کر لیجیے۔ یہ تو ہے نا کہ وارث انبیاء ہیں تو کس چیز کی میراث؟ صراحتاً فرما دیا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، او کما قال علیہ السلام۔ ہم نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے، وہ علم الہی جو ہم لے کر آتے ہیں اس کا وارث بناتے ہیں۔ تو یہ پورے علم نبوت کے وارث ہیں، علم الہ کے وارث ہیں۔ میراث جس طرح کی ہوتی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ شیء ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الجوع بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فإنها بئست البطانہ۔ بطانہ تو اندر ہو کہ اندر ہی سارا ستیاناش ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ کسی بھی امانت کے ساتھ خیانت ہو، اور اس کو تو خود اللہ نے امانت کہا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، اور پھر انہوں نے لے لیا ہے۔ یہ ہماری آپس کی مجلس جو ہے وہ آج تقریر کی نہیں، نہ خود کہنے والا سب سے پہلا اس کا مخاطب ہے۔ آدمی جو بولتا ہے اس کے کام سنتے ہیں نا، تو جو میں کہتا ہوں میرے کام سنتے ہیں۔ میں اور آپ سب جتنے اس وقت بیٹھے ہیں آپس کا مذاکرہ ہے، ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں، کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں۔ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر، تو وہاں کا ماحول تو بہت اوس و خزرج کی جو لڑائیاں تھیں، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، ان میں آپس میں جوڑ کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے، پیسے، زمینیں، یہ چیزیں تقسیم نہیں کی، دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ تم جتنے الگ الگ قبیلے کے ہو، خاندانوں کو ہو، تمہاری جو جو نوعیتیں ہیں،
جس نے اپنا اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لیا تو قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، سب کے یقلبھا کیف یشاء، تم نے اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا وہ تمہارا ساری مخلوق کے ساتھ کر دے گا۔ یہ پہلا سبق تھا مدینے والوں کے لیے، پہلے اس پر آ جاؤ، اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر دو۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنے ہی کا نام ایمان ہے نہیں؟ ہر اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے، چاہے جبریل کی شکل ہو چاہے اسرافیل کی شکل ہو، ہے نہیں؟ وہ 12,000 سال کا جس کا راستہ ہے کہ جبریل امین کیا پیروں سے سر تک جانے کے 6,000 راستہ ہے، اور کا میرا بھائی اسرافیل تو مجھ سے 12,000 گنا پڑا، اور میکائیل اور اسرافیل اس کی تو پھونک ہی پر سارا کارخانے کا ستیہ ناش ہے اسرافیل کی، لیکن اس سب کے باوجود مخلوق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ خالق ایک اللہ کی ذات، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا بنی نوع انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا اور فرض منصبی اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے۔ مجھے کس نے وجود دیا، مجھے کس نے پیدا کیا، انسان کا فرض بحیثیت انسان ہونے کی، اور اس کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن نے کتنی پیاری مثالیں اور کتنا اچھا اسلوب اور کیسا اچھا انداز۔ ارے گھوڑے سے تو سبق لے لے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑا ہے، جانور ہے، لیکن جب کبھی بھی اس کا مالک لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو کبھی انکار نہیں کرتا، جب تک اوپر بیٹھنے کے بعد جب تک اشارہ نہ کرے چلتا نہیں، رکنے کے لیے صرف لگام ذرا سی کھینچ دے فوراً رک جاتا ہے۔ کہ تو انسان ہے، خدا کا خلیفہ ہے، آدم کی اولاد ہے، یہ سارا کارخانہ تیرے ہی لیے ہے، اس لیے لکھا ہے کتابوں میں ہے انسان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جن تھے، اور تقریباً 25 سے 30,000 سال تک دنیا میں رہے، لیکن جب انہوں نے دنگا فساد اور قتل و غارت اور آگے لگانا اور کیا کیا ہو، تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ ان کے لیے ہم نے نہیں بنائی، یہ آسمان کی چھت، یہ فرش اور یہ ساری قسم قسم کی نعمت وہ تو آدم کے لیے، ان کو نکالو نہ، فرشتوں کو حکم دیا جنگلوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، کہ اب انسان آیا ہے۔ اور مفسرین نے عجیب بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیوں؟ کہ وہ ہمارے احکامات کی تنفیذ کریں گے۔ اصل تو اللہ اپنا حکم چاہتے ہیں، لا تقربوا هذه الشجرة، لیکن چپ ہوئی، روئے دھوئے معاف ہو گیا۔ اب آپ کے پاس ہماری فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم، اب ہماری ہدایات آئیں گی، ہمارے احکامات آئیں گے، اس کی تنفیذ کیا آپ کریں گے؟ ہدایات حکموں کی تنفیذ تو جب کریں گے جب جس کا حکم ہے اس کو پہچانتے ہوں، کہ کس کا آرڈر، پولیس والا کہہ رہا ہے کہ کمشنر کہہ رہا ہے کہ صدر کہہ رہا ہے، اس کو پہچانتے ہو، اس کی نوعیت معلوم ہو۔ اس لیے کہا کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں اپنا خالق و مالک بھی کرے۔ اسی لیے ایک جگہ کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اپنے خالق و مالک ہی کو نہیں جانتے۔ آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، صلاحیت، استعداد، دل، دماغ اور یہ سارا اسی کو نہیں جانتے۔ جانور بھی جس کے گھر باندھا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، اس گھر کے بچوں کو بھی جانتا ہے،
اس گھر کا بچہ اگر دم پکڑ کے لٹک جائے تو جانور کچھ نہیں کہتے، اور کوئی پرایا دور سے گزرے وہ اس کو برداشت نہیں، مارنے کو رسے توڑاتا کہ اپنے پرائے کی تمیز تو جانور کو بھی ہے، تو کیسا انسان ہے؟ موقع موقع پر متوجہ کیا۔ پھر اس طبقے کی جو اللہ نے فضیلت بیان کی ہے، ان کا جو مقام ہے، اللہ گواہی دے رہے، اللہ شہید اللہ اپنی توحید کی گواہی میں اعلان کر رہے ہیں، اللہ تو میں ہی ہوں۔ لیکن دنیا میں دستور ہے، جب بھی کوئی آدمی کچھ کہتا ہے، کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں، یہ گاڑی میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے، تو کاغذات مانگتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ انہ لا الہ الا ہو، گواہ فرشتے کہ وہ تو ہر وقت کے ہیں، نہیں یہ ان سے پوچھو، یہ مجھے جانتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، یعنی یہ مقام معمولی نہیں ہے، خود اللہ پاک گواہی میں پیش کرتے ہیں اہل علم کو، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، بلا شرکت غیرے ہوں، اور جتنے اسماء الحسنی اللہ کے وہ سارا میں ہوں، میری اس کی گواہی یہ دیں گے کہ ان کو کیا معلوم؟ جیسے کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے، آپ کا ایک ساتھی پوچھتا ہے آپ ان کو جانتے ہو، آپ کس سے مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ جیسے یہاں محتجم صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو میں اگر کسی سے ملتا ہوں تو مجھے کوئی پوچھے گا نا آپ کس سے ملے، مجھے نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ مفتی صاحب ہیں، یہ وہ محتجم صاحب ہیں، یہ وہ ہے، تو وہ آدمی تعارف کرائے گا کہ بحیثیت انسان ہونے کے فرض منصبی اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کون ہے، کون جانتا ہے اس کو؟ کہ ان سے پوچھو۔ اللہ خود کہتے ہیں مجھے جو پہچانتے وہ یہ ہے، ان سے پوچھو، یہ تمہیں میرا تعارف کرائیں گے۔ تو یہ تعارف اللہ کا جب کرائیں گے جب یہ اللہ کو پہچانتے ہوں گے، جب ان کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، یعنی جیسے ہمارے مولانا کہا کرتے تھے کہ دیتا وہ ہے جس کے پاس ہو، یہ مانگنے والے مانگتے ہیں نا کہ دیتا وہ ہے جس کے پاس ہو، اور دیتا وہ ہے جو اس کے پاس ہے۔ کپڑا ہے، پیسہ ہے، رات کا بچا ہوا کھانا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے، کوئی کچھ ہے نا، کیونکہ وہ اس کے پاس ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت کرائیں گے مخلوق خدا کو، جو ذمہ داری ہے جب کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اور پھر اس میں جتنی ترقی ہو، ما عرفناک حق معرفت وما عبدناک حق عبادتی، ترقی روز ہو رہی ہو تعلق مع اللہ میں، اللہ کے تقرب میں، اللہ سے تقرب میں، اللہ کی معیت، انی معکم، اللہ کہہ دے، اور پھر بندہ یہ کہے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا حق ہے، آپ کی ایسی نہیں مانی جیسے حق ہے۔ تمام انسانوں کے ذمہ پہلا فرض اپنے خالق و معالق کو پہچانا، اور ان کو پہچانوائیں گے یہ اولو العلم۔ تو وہی بات کہ دیں گے جب ہمارے پاس ہوگا، اور دیں گے وہ جو ہمارے پاس ہوگا۔ اگر ہمیں پیسوں کو پہچانتے ہیں، ہمیں ڈالروں اور پاؤنڈوں کو جانتے ہیں، ہمیں زمینوں کو اور زمینوں کے پلاٹوں کو اور بڑے بڑے نقشوں کو، تو ہمیں وہی مشورے دیں گے، وہی بتائیں گے۔
تو شان بہت اونچی ہے، جیسے جتنی اونچی شان علماء کے اللہ نے بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، او کما قال علیہ السلام، میرے پیچھے کون کھڑا ہو؟ علم والے۔ کہ نماز کی اگر نیابت کا کوئی موقع ہو تو وہی نیابت کر سکیں گے۔ اور اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو کہ جیسے وہاں مسجد میں رہنے والوں کا نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کا فرش، اس کے نقش و نگار میں فیہ رجال ان تقوم فیہ، کہ کیوں کہ فیہ اس میں آدمی ہے۔ آدمی دنیا بھری ہوئی آدمیوں سے نہیں، آدمی خالی دو ہاتھ دو پیر کا نام نہیں ہے۔ یحبون ان یتطہروا، یہ شروع ہی میں جو صرف نحو پڑھائی جاتی ہے نا، باب تفاعل سے ہے یتطہروا، ہے بھول بتا دینا بابا، بھول گئے تو مذاکرہ ہے کہ اس مسجد کے لوگوں کی خصوصیت ہی ہے، سوائے پاکی کے کوئی چیز پسند ہی نہیں، اور اس پاکی میں جتنا بھی ان کو مجاہدہ کرنا پڑے، تکلف کرنا پڑے، تھپانا پڑے، اور اس پر پھر علماء نے کہا کہ آیت کا نزول تو استنجے میں مبالغے کے لیے اور ڈھیلے کے استعمال کے لیے، لیکن وہ صرف استنجے کی پاکی نہیں، زندگی کا ہر دل پاک، آنکھیں پاک، کان پاک، ہاتھ پاک، زبان پاک، اندر پاک، باہر پاک، مسجد میں پاک، مدینے کی گلی کے ہر گھر کے ہر پن میں پاک، معاشرے میں پاک، بازاروں میں پاک۔ یہ پاکی کے نمونے ہیں۔ کیوں؟ ان کا اللہ پاک ہے، انہوں نے اس سے رابطہ کیا ہے، اس سے تعلق بنایا ہے، تو اس کے خزانے سے پاکی ان کے پاس آ رہی ہے۔ تو جیسے کہ دیں گے ہم وہ جو ہمارے پاس ہو، اس لیے کہ امت کی پہلی صف ہو علماء ہیں، امام آتے ہی سب سے پہلے کہ صف سیدھی کرو، اور پہلی صف کو دیکھ کے پیچھے ساری صفیں، اور یہ روز پڑھتے پڑھاتے ہیں ظاہر الباطن، ظاہر الباطن، ظاہر الباطن ظاہر ہے، بعض راما اندر میں ایک آدمی چھپا ہوا ہے، ابے عورت چھپ گئی ضربت میں، اور وہ اتنا پکا ہے اس کا یقین کہ سیبوئی یا راہوی زمخشری یہ قبروں سے اٹھ کر آ گیا، جن کا بے امام سمجھنا ہوں، امام النحو زہرہ میں ہوا وہ آدمی والی کہیں نہیں ہے، تو ہمارا میزان منشعب کا طالب کہے گا آرام فرماؤ، اور دو عورتیں ہیں ذرا بتا دیں، اتنا دکھ رہا ہے یہ یقین۔ اس لیے ہمارا سارا دین جو ہے وہ غیب کی بنیاد پر ہے، اللہ نے جتنا کہا، نبی نے جتنا کہا، حق ہے، حق ہے، حق ہے، اسی لیے لا ریب فیہ سے ابتدا کی ہے، ذالک الکتاب۔ تو اس طریقے سے یحبون ان یتطہروا، ایسے ہی پوری حضور نے فرمایا لیا مجھ سے قریب کہ جیسے وہ خالی استنجے کا دھلا نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں خیالات تک پاکیزہ،
سوچ پاکیزہ، دلوں میں جو کھٹ کھٹ دل کرتا ہے نا، اس کھٹ کھٹ پر معافی۔ آپ حضرات سے عوام پوچھتے ہیں مول صاحب نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور وسوسے کیسے گندے کہ اگر برابر والے پر کسی پر کھل جائے کہ اندر کیا سوچ رہا ہے تو کوئی کھڑا نہ رہنے دے۔ آپ ان کو علاج بتاتے ہیں، علماء کرام علاج بتاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ کا مطلب وہ صرف جیسے وہاں صرف استنجے کا دھیلا نہیں، ایسے یہاں صرف 2 رکعت کی نیابت نہیں، میری پوری سیرت خلوت جلوت اللہ کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ، محنت کے میدانوں میں، پڑھنے میں، علم میں، ہر چیز میں میری اگر کوئی سچی نمائندگی کرے گا، نیابت کرے گا تو یہ کرے گا۔ لیے اللہ نے بھی مقام بہت اونچا بتایا کیا، اور اللہ کے نبی نے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ ادارے چلاتے ہو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور آپ کی دینی محنتوں کی بھرپور حفاظت بھی فرماوے، مدد بھی فرماوے، اخلاص اور تقویٰ اور توکل بھی نصیب فرماوے، ہر شر اور ہر فتنے سے حفاظت فرماوے۔ لیکن یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سترون بعدی، میرے بعد دیکھو کہ بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے فتنے۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی پر شروع ہوا تھا، مسلمان کذاب آیا تھا، حضور کی وفات سے کچھ پہلے آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اگر آپ کے بعد کی نبوت میرے حوالے کر دیں کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں تو میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تیرے لوگوں خلافتوں کا بہت شوق ہوتا ہے، خلیفہ ہے، اور مسلمان کو نبوت کا شوق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، فرمایا تھا اتنا بھی نہیں، تو اللہ کا نظام ہے، آخری نے بھی بنایا۔ یہاں سے شروع ہوا تو پھر اس نے کیا کیا، سجا نامی عورت سے نکاح بھی کیا، وہ بھی ایسی تھی، ایک نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملے، ایک ڈھونڈو، ایسے فتنے والے شیطان انسانی شکل میں پورا شیطان بنا ہوا، دونوں نے مل کے اور نہر میں پیسہ دو وقت کی نماز معاف کر دی۔ یہ مہر مسلمہ کذاب اور سجا کا جو نکاح ہوا تو مہر کیا 2، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا والعادنات عدنا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا، قرآن بھی بنا دیا دونوں نے۔ اسی لیے فتنوں سے آگاہ ہونا بھی ضروری اور فتنوں سے بچاؤ کا سارا سامان بھی ضروری۔ ہدی للناس، جس کے سامنے قرآن، چاہے نفس، چاہے شیطان، چاہے ماحول کی گندگیاں، چاہے جو بہکاوے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتیں حجر شریف میں پڑھ کر جب حضور مسجد میں تشریف لاتے تو آسمان کی طرف اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل ازل او ازل اظلم او اظلم اجہل او یجہل علی، حضور پڑھتے تھے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، گمراہ کیا نہ جاؤں، پھسل نہ جاؤں، پھسلایا نہ جاؤں، ظلم نہ کروں، ظلم نہ کیا جاؤں، جہالت نہ برتوں، میرے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ نہ کرے۔ حضور دعا مانگے صبح ہی۔ اصل میں اب وہ سنتوں والا رکھتا ہے کیا نام، دعا سے بہت وہ ہو گئی،
حالانکہ دعا اتنی طاقت کی چیز ہے. اللہ ایک مطلب مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی اسباب جواب دے دیتے ہیں کہ اب ہمارے بس کا نہیں. وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے. مخ العبادہ سلاح المؤمنین. تو یہ سب چاہتے ہیں جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. اب یہ خود ادارہ ہے وہی محتمم صاحب، جتنے اساتذہ جتنے طلبا اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر مسئلے میں رجوع محتمم صاحب ذمہ داری ہے. شیخ الحدیث صاحب، پھر مفتی صاحب. میں تو ابھی حضرت مفتی عثمان صاحب دامت برکاتہ انہوں نے سبق جب شروع کیے ہسپتال جانے کے بعد تو ایک عجیب بات، یہ جو مفتی صاحب دستخط کرتے ہیں یہ مفتی صاحب کا دستخط نہیں ہے، توقیع الہ. اس لیے کہ کسی چیز کو حرام کسی چیز کو حلال یہ تو صرف اللہ کی شان ہے. وہ جس چیز کو چاہے حلال حرام ہے نہیں. یہودیوں نے یہی تو کیا تھا، حلال کو حرام حرام کو حلال. یہ کسی کو حق نہیں. اب مفتی صاحب سارے دلائل سارا قرآن ساری کتابیں سارے متقدمین کے متاخرین کے سارے دیکھ کر کے پھر فتویٰ دیتے ہیں. یہ جو فتویٰ دیا اس پر جو دستخط ہے اس پر کا اور اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ ان حضرات نے تو توقیع الہ کہا ہے. یہ تو من جانب اللہ ہی دستخط ہو رہا ہے. ہمارے مفتی صاحبان جو یعنی ایسا چوکنا کر دیا مفتیوں کو کہ بھائی کہیں اپنی طرف سے کوئی وہ نہ یہ تو صرف اللہ کا حق ہے. یہودیوں نے وہ کیا تھا اور جس کی وجہ سے بندر اور سور بنے. اسی لیے اللہ پاک آپ حضرات کو بہت بڑی مبارک کرے بہت مبارک کرے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم کون ہیں کہاں ہیں ہم کرنا کیا ہے. ہر فرد بشر جو کچھ ہے سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، مرد ہو یا اور امت کا ہر فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجابت ہو یا دعوت ہو. اس لیے کیا کوئی نبی تو آنے والے ہیں نہیں، وہ نبی کا امت کی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سب کے لیے میں ہوں. مانتے ہو تو امت اجابت، نہیں مانتے ہو تو دعوت ہے. یہ دو نسبتیں ہیں. لیکن کیا کرنا کیا ہے کہ رب العالمین ہے تو بندے اس کے ہیں رب العالمین کے. وما خلقنا الجن والانس کہ 24 گھنٹے کا ہر سانس اس کی فرما برداری کے ساتھ کا ہو. یہ بندے ہیں اور وہ اتنا پاکیزہ طریقے کا ہو کہ اس میں رحمتیں چھپی ہوئی ہوں. رحمت للعالمین والی نیابت نبی کی، عبادت اللہ کی. یہ دو ذمہ داریاں ہیں. اور نیابت کہ ہر نیابت اور ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت ہوتی ہے تاجرانہ مزاج سے. تاجر اگر دکان پر پولیس والا بن کے بیٹھے تو کوئی آئے گا. لیکن تاجر مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے تھے کہ اپنا مزاج بناؤ کاشتکاروں کا. کہ کاشتکار کا یہ مزاج کہ جب بیج ڈالنے کا زمانہ ہوتا ہے تو عام طور پر کاشتکار کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، لیکن اچھے سے اچھا بیج لانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے ادھار چاہے قرضے سے لانا پڑے. اور عجیب بات ہے اتنا اچھا اتنا مہنگا لایا کیوں ڈال دیا.
بھی جانتا ہے کہ جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، جو تمہارے پاس استعدادیں ہیں، جو دل و دماغ ہیں، جو فکریں ہیں، جو جان و مال ہے، کہ جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی، 1 منٹ کا وقت ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا کر سکتی ہے؟ کہ 7 سال 10 سال 50 60 70 کہ اس کو جو ہے اس کو قربان کرو۔ لوگ بہت بیوقوف کہیں گے کتنا اچھا گیہوں تھا، آٹا پسواتا، پوریاں بناتا، کچوریاں بناتا، سموسے بناتا، حلوہ بناتا، بچے کھاتے، یہ بیوقوف۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ جو کلو کے حساب سے ڈالتا ہے وہ کوئنٹلوں کے حساب سے کاٹتا ہے۔ کیا چیز نہیں جائے گی کہ ایک کو پڑھایا من سن سنتن حسنتن، ایک بھلی بات کہ اب جتنی دنیا میں چلے گی، اور اگر یہ ضائع کر دیا من سن سنتن سیئتن، کہ تمہاری زبان کا بول، تمہارا اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا، تمہارا کسی کو کہا ہوا کہ وہ صدیوں تک چلے گا اور سارا بھگتنا پڑے گا۔ کہ جتنی مقام بہت اونچا ہے، یہ کام بھی بتایا بند مان دے گی جو آپ کے پاس وہ پہنچا دیجیے۔ اس لیے بات علم جو ہے یہ کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور اس میراث میں ہر کلمہ کو مرد و عورت برابر بھی شریک ہے۔ جیسے باپ کی میراث میں نابالغ بھائی بہن بھی شریک ہے اور بڑے بھائی بہن ہیں، یہ تو نابالغ ہے تو چھوٹا ہے اس کا حصہ۔ ایسے پوری امت برابر کی شریک ہے حضور والے علم میں۔ بڑوں کے ذمے ہے کہ ان چھوٹے بھائی بہنوں کی میراث کی حفاظت کریں، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو ان کے بعد بھائی ابا کا بیچا تقسیم کیا تھا، تم چھوٹے تھے یہ تمہارا ہے، اور اس کو دیتے ہوئے اپنا احسان نہ سمجھیں ہم لوگ نہیں، تمہارا حق ہے، ہم نے دیا یہ تمہارا حق ہے، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی کہ حضور والے علم کی میراث اس کی حفاظت ان کے ذمہ ہے، اور ایک ایک امتی کو پہنچانا اور اسے اس راستے پر لانے کی کوشش کرنا ان کا حق ہے، ہمارا احسان نہیں ہے۔ ہاں اس پر جو اللہ بدلہ دیں گے، اس لیے کہا کہ دنیا جو ہے یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ کہ پھر علماء کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن خامساً، صرف اہل علم سے محبت کہاں پہنچائے گی؟ ان کے سامنے جانے الگ دیا کرنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ تو بہت کہاں نور کے اور موتیں کے ممبروں پر کہاں پہنچائیں گے۔ تو مقام بہت اونچا ہے، اور نص قطعی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور جتنے پاس جتنی جو کچھ سارے مل کر ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے، جس کے اندر راتوں کا رونا، راتوں کی آہیں، راتوں کا قیام، لمبے سجدے اور اندر کی قرآن۔ اس لیے میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں میں آپس میں تکلم کے اپنے آپس میں تو ہوتی ہے بہت دوستانہ، میں تو پوری آیت کی نہیں پڑھتے ہو، ہم جیسوں کو ڈراتے ہو بھائی، اگر تو اور ہمارا بڑھ ہو سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہمارے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نصیحت میں کہا اس سے پہلے کہ تو پڑھو، وہ جن کی راتیں ایسی ہیں، وہ جن کے سجدے ایسے ہیں، وہ جن کا کوئی دنیا میں جو کچھ ہو، ان کی تو ایک ہی طلب ہے، یرجو رحمت ربی،
آخرت کا خوف ہے، اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہے، لمبے سے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مقام بہت اونچا، بہت، لیکن جس گھر میں سب سے بڑے ابا ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، ماں بھی ہے، لیکن ساری ذمہ داری ابا ہے، اور ابا کے بھی ابا ہے دادا، تو ابا سے جب کوئی بیٹے کچھ کہتے ہیں نا، دادا سے کہو، دادا سے کہو، کیوں وہ جانتے کیا بڑے ہیں، یہ پوری امت کے سب سے بڑے، اور امت کی پہلی سر، نبی کے سچے وارث، علماء امتی امناء، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء امانت دار، جیسا ان کے پاس آیا ہے اور جو حکم سے قرآن ہے وہی پہنچائے، امانت دار ہے، وارث بھی ہیں، نائب بھی ہیں، پہلے اپنے آپ کو کام دیا۔ یہ نبوت کی دو شانیں ہیں، جس نبی کے آپ وارث ہیں، نبی کی دو شانیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس بات کا پیغام امت کو دیتے ہیں اور جو بات امت سے کہتے ہیں، سب سے پہلے نبی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو نبی کے وارثوں کو بتایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبوت کے سانچے میں ڈھال لو، اخلاق میں، عادات میں، تعلق میں اللہ میں، فکر آخرت میں، امت پر شفقتوں میں، حلال و حرام کی تمیز میں، یہ پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش۔ دوسری نبوت کی شان ہوتی ہے، بلکہ نبوت کی ابتدا ہی ہوتی ہے دعوت سے۔ جس دن تاج رکھا گیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ، اب آپ کو دعوت دیں، اور دعوت کا ہی کی خالص اللہ کی، اسی لیے تمام نبیوں کی دعوت میں 3 چیزیں برابر کی مشترک، ہر نبی قل لا الہ الا اللہ، انی لکم ناصح امین، جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری آدمیت ضائع اور برباد نہ ہو کہ تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارو، اس سے بچانے کے لیے پوری خیر خواہی کے ساتھ ہم تمہیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، تم نادان ہو، سمجھتے نہیں ہو، پتھر بھی مارتے ہو، کانٹے بھی بچھاتے ہو، پھانسے بھی ڈالتے ہو، برداشت کریں گے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یہ شان ہے، یہ سب چیزیں میراث میں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی جو شان تھی، حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہ کوئی رہے نہیں نہ پائے، خندق کے موقع پر، تبوک کے موقع پر، احد کے موقع پر، اور بدر میں تو کیا جو یہاں سے تو ابتدا ہے، جس کا وہم و گمان نہیں کہ دشمن کا تو پتہ مل گیا کہ یہ لوگ یہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے راستہ بدل دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ وہ تیاری کر کے ہتھیاروں میں ڈوب کر آ گئے۔ اب جب موقع آ گیا کہ اب ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، ایسا سجدہ، ایسا رونا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں دیکھا گیا، بس 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 اللہ کے رسول، اس صدا کے ہم وارث ہیں۔ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، وہ چاہے خانقاہیں ہوں، مدارس ہوں، مکاتب ہوں، مساجد ہوں، امت سے متعلق جتنی چیزیں اور امت جن حالات سے دو چار ہے، اس سب کے لیے یا حی یا قیوم کی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مٹھی بھر ختم ہو گئے، لن تعبد علی الارض ابدا،
اس وقت کے حالات کہ یہ مجمع ہے جو راتوں کو روئے گا، جو کوڑل ہوگی، جن کی آہیں ہوں گی، اور جو ان صداؤں کو اپنی میراث سمجھ کر، اس لیے ہم کو دعائیں بتائی، اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم، جب تم نے دنیا والوں کی آنکھیں دنیا دے کر ٹھنڈی کی ہے، اقرر عیوننا من عبادتی، تیری مان کر، تیرے سامنے رو کر، تیری آہیں تیرے سامنے بھر کر ہمیں تو اسے خوش کر دے، ہماری خوشی کا سامان اور ان کی خوشی کا سامان، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا راستہ اور۔ اس لیے ایک مرتبہ ہمارے مہندی نے سنا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، کوئی پڑھا نہیں، نماز کے بعد بہت بے چین، یہی پانی پیا تھا، کھجوریں کھائی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، حضور نے پڑھی تھی، صحابہ پانی پیا اس میں نہیں رہا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب بیچ میں یاد آ گئے تو کہہ لوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، یہ جو مشائخ مراقبے کرواتے ہیں نا، موت کا مراقبہ، حشر کا اور قید کا مراقبہ کرواتے ہیں صوفیاء کرام اور علماء کرام خادمہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیت الخلاء میں مراقبہ کرو، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے مطلب کہ ہم تعجب کا حضرت بیت الخلاء میں مراقبہ، جی کاہے کا مراقبہ؟ یہ جو تم نے پیشاب کیا یہ کیا تھا؟ ماء مبارکہ انزلنا، یہ پاک صاف اور مبارک پانی تھا جو ہم نے اتارا تھا، آپ کی شخصیت عظمیٰ نے اس کو یوں کر دیا، ناپاک کر دیا، آپ اپنی حیثیت سمجھو، تم نے تو ہمارے اتارے ہوئے پاک پانی کو بھی جو پاک اور پاک کرنے والا تھا تم نے تو اسی کو ناپاک کر دیا، اور پھر بھی میں نہیں جاتی، اور یہ تو پانی کا حال تم نے کیا، اور کھانا شاندار بریانی، شاندار شولہ، شاندار اس کا جو فضلہ بنا، کیسی بدبو خورک کی نام بن کر لیتا ہے کہ یہ ہیں آپ، جو حال آپ نے پاک پانی کا نزدیک کھانے کا کیا ہے وہی آپ نے ایمان کا کیا ہے، اللہ کے تعلق کا کیا ہے، اور قرآن و حدیث کے علم کا، اس پر عمل کا کیا ہے۔ کتنی ریاکاری، جس کو شرک کہا، کیسی اغراض، کتنی دنیا طلبی، کیسی نفس پرستی، کہ جو علم پاک کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کے برابر کھڑا ہونے کی استعداد پیدا کرانے کے لیے آیا تھا، دشمنوں کی صف میں لے جا رہا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، کب تک؟ ما لم تظہر فیکم سکرتان، سکرت حب العیش و سکرت الجہل، زندگی کے عیش و عشرت کا نشہ اور جہالت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی نہ جاننے کا نام جہالت نہیں ہے، غلط جاننے کا نام جہل مرکب ہے۔ آ تو رہا ہے یوسف، آنا تو معلوم ہوا کہ آ رہا ہے، لیکن اس کو یعقوب جانتا ہے۔ غلط جاننا بھی جہالت۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوگا آسمانوں میں، زمینوں میں، نبیوں میں، پیغمبروں میں، صحابہ میں، اولیاء میں، علماء میں، اللہ کے کرنے سے، اسی کے کرنے سے، آئندہ بھی فلاں نے یوں کر دیا، فلاں یوں کرتا ہے، بلکہ
ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، آدمی کہتا نہیں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے میری ٹانگ کھینچی، یہ میری ٹوپی اٹھاتا ہے۔ مشکات کی حدیث ہے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کی تنہائی کی معصیت ہے جو یہ جانتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی نے سنا، وہ دانا بنا وہ سمجھنا بشیر کہ آدمی کی تنہائی کی معصیتیں مومنین کے دلوں میں بغض ڈالتی ہیں، جیسے تنہائی کی اور خلوت کی عبادتیں اور سجدے محبت ڈالتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری دو ذمہ داری، نبوت کی میراث میں سب سے پہلے اپنے آپ کو عملی آدمی بنانا کہ جس طرح نبی جس بات، اور اگر کسی نے نہیں پوچھا تو وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پانی کے قدم کے ساتھ رکھ گئے، حضور خود باہر تشریف لائے، درخت کی ٹہنی ہلائی، پتے گرے، صحابہ ساتھ تھے، کسی نے پوچھا نہیں کہ امت میں پوچھنے کی طلب پیدا کرنا بھی نبیوں کے وارثین کے ذمہ ہے۔ پوچھتے نہیں ہو میں نے کیوں کیا؟ ہم نے تو اپنے آپ کو کنواں کہہ دیا، ہم تو کنویں ہیں، پیاسا ہو پیاس لگے تاب ہے۔ ہاں وہ وقت آتا ہے ایسا وقت، وہ تو بہت پاپڑ بیلنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، باپ بھی دادا بھی خاندان سارا آگ کا پجاریا، آتش پرست، اللہ کو دینا تھا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک کی امت کے لیے ان کی زندگی کو رہبر بنانا تھا۔ اصحابی کا نجوم ما انا علیہ و اصحابی، ایک پادری مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، تو تیسرا جب بہت بیمار ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مرا تمہارے باپ کے ہم کہاں جا رہے ہیں، تمہارے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ کہاں آئیں گے کہ وہ عرب میں آئیں گے؟ اچھا تو ان کو پہچاننے کے لیے کوئی علامت؟ صدقہ وہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور شانے پر ایک کبوتری کے انڈے جتنی مہر ہے لگ گئی۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ہاں کہ اللہ پاک شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اندر کی طلب کو دیکھتے ہیں، اندر میں کیا ہے۔ اے صحابہ شرک میں ڈوبے ہوئے، لیکن جس دن حضور نے پہلی دعوت دی اور سمجھ میں آیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے، تو وہ کسرا اور قیصر اور سب ذہنوں سے نکل گئے۔ پھر جو اب اس کلمے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے لگ گئے، تو کہاں پہنچے؟ ہم مصابیح الہدی، ہدایت کی روشنی کے چراغ، طلب تھی طلب۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علم نام ہونے کے بعد بھی طلب نہ ہو تو یہ ایسا ہے جیسے ابو طالب نام تھا لیکن طلب ہی نہیں تھی، نام ہے طالب علم ہے لیکن سب کچھ ہے، اس کی طلب نہیں ہے۔ سبق میں بھی بیٹھا بیٹھا ہیڈ فون لگاتا ہے، نہیں لگاتے ہے، مطالعہ کرتے کرتے، ارے بھائی وہ آج کل وہ کیا نا آن لائن پر کیا ہے، سبق پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے آن لائن دیکھ رہے ہاں طلب صادق فرمایا کرتے تھے کہ جیسے دو صبح ہوتی ہے، عبداللہ بن ام مکتوم وہ بھی اذان کہتے تھے لیکن وہ صبح کاذب میں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح صادق پر یہاں نماز ہوئی،
کہ صبح صادق اور صبح کاذب. ایسے فرماتے تھے. اطباء کہتے ہیں بھوک بھی جھوٹی اور سچی. جس کو سچی بھوک ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈا گرم باسی یہ تو جلا ہوا ہے تو پتلا ہے وہ نہیں دیکھتا, اور جس کو سچی بھوک ہوتی وہ نہیں دیکھتا, اور جس کے نہیں ہوتی وہ نخرے کرتا ہے. جمنا کا پانی نرمدا کا ہے, یہ سرساگر کا ہے, کیا ہے یہ نخرے جب طلب ساجد نہیں ہوتی. جو ہے ان کے ایسے ہی طلب ساجد. اب بہت پیاری مثال دیتے تھے. یہ جو بھینسوں کے سر میں دودھ بھرا ہوا ہے, جس کے یہاں بھینس ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا سارا دودھ نکالے, لیکن وہ بھی یہ گیا برتن لے کر اور اس میں دودھ نکالنا گا لات مار دی, نہیں دے رہی. ارے دے دے, ارے دے دے. ادھر سے آیا کہ ادھر کے ہو گئی, لاتے مارتی ہے نا, کود جاتی ہے. کیا کرتا ہے, اس کا گھر پسواتا ہے تیل سے پانی سے, اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے, ہری گھاس ڈالتا ہے, اور سب سے اخیر میں وہ جو اس کا بچہ ہوتا ہے بہت پیارا لگتا ہے, اس کو دیکھ یہ بھوکا دیکھ, تو وہ بھی یہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو وہ چاہیے جو میرے پاس ہے, تو وہی جو کود رہی تھی پیر چوڑے کر دیتی ہے, اور اب کے انگلیوں کے اشارے پہ نکال لو. رات کی ہلکی دو رکعت پر لے لو, کھلے ہوئے ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مانگنے والا, کہ پھر تو ہلکی دو رکعت. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضور کی وہ ہے اذا تعرّ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل کے آپ اگلائے دیتے, ہم اگلائے دیتے نا کرتے ہیں, اس کو تعرّ اس وقت کے کلمات کو جو بخاری نے نقل کر کے کہا کہ اس وقت جو عمل کرے گا قبولیت کی مہر لگ جائے گی. کیا دینے پر تلے ہوئے ہیں, ہیلے کرنے پڑتے ہیں, ہری گھاس کے, بچے کے ہاتھ کے پسوانے کے, رات کے رونے کے, آہیں بھرنے کے, اور گناہوں سے بچنے کے, یہ سارے ہیلے ہیں کہ پھر مانگو کتنا دیا صحابہ. جن کا ایمان معیاری, جن کا تقوی معیاری, جن کا علم معیاری, جن کا عمل معیاری, جن کا صبر معیاری, جن کی پوری زندگی معیاری, اور کہہ دیا یہ بنا کے لاؤ جو ان کے پاس. اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے یہ سارے اسباب دیے ہیں, لیکن اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اس پر میں سنا رہا تھا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ گئی, بہت بے چین, سب جمع ہو گئے, حضرت کو کیا ہوا, حضرت کو کیا ہوا. ہمیں کچھ نہیں ہوا, مجھے کچھ نہیں ہوا, تم نے اور میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ. اس وقت تم نماز کے لیے جہاں سے آئے ہو, جس محلے سے, جس بلڈنگ سے, جس فلیٹ سے, جس کالونی سے یا جس گاؤں سے, جہاں سے بھی آئے ہو, وہاں کب سے نماز, کتنے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. پہلے یہ فرمایا, پھر فرمایا یاد کرو اس حدیث کو, وہ سراپا رحمت, سراپا نور, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو آپ رو رہے. وہ فرماتے میرا جی چاہتا ہے جنگل کی لکڑیاں منگوا کر کے انہیں تو جنہوں نماز نہیں پڑھی انہیں تک گھروں سمیت جلا دوں. حضور فرماتے, پھر فرمایا وہ دوسری حدیث یاد کرو, وہ 2 منزلہ کشتی, نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے. کوئی بہت ہوشیار, اسی لیے ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ میں وہ چائے کے برتن دھو کر مہمانوں کو چائے پلاتے تھے, اس کے بعد برتن میں اکثر دھوتا تھا وہاں پر, برتن دھو کر جا رہا تھا وہاں رکھ کر, میں نکلا تو حضرت نے آواز دی, مولوی صاحب یہاں
ہمارے حضرت مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ہاں جی حضرت یہ کام جو ہے یہ چالاکیوں سے نہیں چلتا، یہ تو اخلاص سے چلتا ہے. جب بس اتنی ایسی لگی ہے جن کو آج تک یاد ہے. اور ان کا مقام میں تو وہ شعر پڑھتا ہوں اور میرے حضرت یاد آتے ہیں. اے عقل و خرد کے دیوانے، اے عقل و خرد کے دیوانے، یہاں عقل و خرد کا کام نہیں، تقریر نہ کر تاثیر دکھا، لے اپنی زبان سے، لے اپنی نظر سے کار زبان. بالکل ایسے دو کتابیں مجھ سے ایسی حضرت نے پڑھوائی. میں پیر دھو رہا تھا وضو کراتے سمجھانا جو چاہتے کہ پیر مرید سے ناراض ہو تو کس کو نقصان، اور مرید پیر سے ناراض ہو. زبان سے نہیں کہا، واللہ میں قسم کھا سکتا، جیسے میرے کان میں کہہ رہے ہیں فوائد الفوائد پڑھو، کبھی نام نہیں سنا تھا. وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گیا تو کھانے میں گیا نیچے بھی فوائد الفوائد کوئی کتاب ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو مجلسیں ہوتی تھی ان مجلسوں کو جمع کیا ہے حضرت علا سنجری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی اسی حیثیت کے تھے لیکن پینے کے بہت عادی تھے. ایک دفعہ وہاں جھاڑیوں میں چھپ کے چڑھا رہے تھے. اصلاح جو نہیں ہو جاتی ہے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ بھی کر رہے اور اس سے پہلے کر رہے تھے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ادھر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مزارات سے واپس آ رہے تھے. یہ بیعت تھے ان سے علا سنجری. دیکھ لیا انہوں نے چلا رہے، بڑے جو ہے نا بڑی بڑی بھولوں کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں، ایسی چشم پوشی کرتے ہیں کہ شاید یہ فضیلہ اس کا فضیلہ نہ ہو. ماں باپ کو کوئی مجالس سے ہی حضور کی شان بتائی، وہ اتباع سنت میں کسی کا عیب نہیں اچھالنا. دیکھ لیا لیکن وہ اب آج مرتبہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، پی تو یہ رہے. حضرت تشریف لائے، کیا فائدہ آپ کی بزرگی کا، چھٹی تو ہے نہیں، لے آؤ میری بزرگی تیری شراب کے لیے. دل ہو تو اتنے بڑے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، صحبت میں اثر ہے. صرف اتنا فرمایا. وہ ایک ٹوٹی زبان سے جو نکلتی ہے لاج رکھتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ نہیں بولتے میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ہے نا حدیثوں میں. اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے سارا جام بھی جتنی تھی وہ سب معاف کر دیجیے تو بیعت ہو گئے. 7 سال حضرت کی خدمت میں رہے، خلافت لے گئے. تو لوگوں یہ خلافت کا عجیب مسئلہ ہے بھائی، کہہ دوں کچھ خدام تھے جو ہر وقت حضرت کے پاس رہتے تھے تو یہ تو خلافت لے گئے اور ان کو اتنے دنوں سے ہے ان کو خلافت نہیں، بہت اندر ہوتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. 2 بچے سامنے کھیل رہے تھے، دونوں بچوں کو بلایا، جاؤ بچوں کو بلایا، وہ جو اینٹیں پڑی ہے نا وہ لے آؤ. تو ان میں کا ایک جو ہے پوری اینٹ لایا اور ایک ادھا لایا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے وہ جو بہت اندر جو پوچھ رہا ہے نا خلافت کا مستحق ہو پھر مجھے نہیں دی. ان بچوں اس سے میں نے کہا تھا کہ پوری اینٹ لانا، اس سے میں نے کہا تھا یہ جتنا اس میں فرق ہے اتنا تمہارے گھر وہ جو لے گیا اس میں فرق ہے، تم ادھورے ہو.
یہ ہوتی ہے تربیتیں، اتنا میں ہوں۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ پیر ناراض ہو تو نقصان نہیں ہوتا، مرید ناراض ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھانا۔ اس کے لیے بالکل الہامی طور پر میں نے وہ کتاب لی، تو اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے، پیر اگر ناراض ہوتا ہے تو مرید کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ پیر اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا، وہ تو وہاں سے آتا ہے، تو نالی ہے، اس کے اندر طلب ہے تو اس نے لے لی۔ لیکن جب مرید ناراض ہوتا ہے پیر سے تو اس نے اشارہ کیا کہ وہاں سے تو خوب آ رہا ہے، لیکن اس کی اپنی بدگمانی اور اس کی اپنی بد اخلاقی اور اس کا اپنا یہ اس نے رکاوٹ ڈال رکھی۔ یہ سمجھائی تھی مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑوں کی تربیت، بڑوں کی صحبت، علماء کی صحبت۔ میں نے کہا کہ صحابہ یہ صحابہ نام ہے، صحابہ نام ہے، نام تو عبداللہ بن عباس ہے، عمر ہے، زبیر، یہ رضوان اللہ، یہ نام کہ وہ سارے تقاضوں میدانوں میں بھی ہے، بدر میں بھی ہے، احد میں بھی ہے، پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہیں، ایک کھجور پہ گزارا بھی ہو رہا ہے، بچے رو رہے ہیں اور یتیم ہو رہے ہیں، اور صحابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی غالب آئی کہ نام تو چھپ گئے، صحابی۔ اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت۔ اور ہمارے مولانا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کا جو کام ہو رہا ہے، پھر تو حضور تو یہ تین چیزیں لے کر آئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تزکیہ نفس اور تعلیم و تعلم۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا پورا حق ادا کیا ہے، جس کی گواہی تمام صحابہ نے ایک زبان، بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ، سب نے گواہی دی اور اللہ کو گواہ۔ اسی لیے یہ تو شیطانی چال ہے، یہ تبلیغ والا ہے، مدرسے والا ہے، یہ تو صوفی ہے، یہ تو خانقاہ والا ہے۔ ہم نے کہا ہر ایک دعوت والا، تعلیم والا، مدرسے والا اور خانقاہ والا، اور بڑوں کا اکرام، اخلاق، اللہ اکبر۔ نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہے، جن کی تفسیر ماجدی ہے، اور مولانا عبد الباری صاحب ندوی، اور ندوی صاحب کہاں گیا؟ یہ دونوں حضرات یونیورسٹی میں بہت اونچے، مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی تو ایسے تھے کہ بس مجھے تو بات نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا، اتنا بھونڈا جواب دیا تھا قرآن کے بارے میں۔ ایک جج صاحب تھے الہ آباد میں، ان سے ان کی کچھ کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے مولانا عبد الماجد صاحب، اور دہلی ایک جج صاحب سے ان کی کچھ تھوڑی سی گفتگو تھی، تو باتوں میں کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا؟ جج صاحب نے مولانا عبد الماجد صاحب سے کہا، اتنا منہ بنایا، ایسا بھونڈا جملہ بولا کہ میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جج صاحب بہت سمجھدار تھے، اس لیے ہمارے اس کام میں پورے کا حکمت، پیار، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پیار سے۔ بھائی تم ہاں پڑھ لی میں نے یار، لیکن اس میں تو بہت سارے اشکالات ہیں، مجھے تو اتنی تو ہاں تو کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے پڑھی ہوگی، اب تھوڑی دوستی ہوئی نا،
وہ تو پیٹ میں گھس کے پیر لمبے ہوتے ہیں، ایسے نہیں جیسے مجھے ایک نے پکڑا تھا. میرا فارسی اول دور کا تھی اشرف کا، اور تخصص تفسیر کرنے دیوبند جا رہا تھا، اور میں باہر مسجد کے باہر استقبال میں میرا نام تھا، میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے دور سے کہا السلام علیکم، میں کو وعلیکم السلام بھائی. اس کے لہجے سے میں پہچان گیا. اسی طرح نہیں، میں نے کہا چلو چائے نہیں، تمہیں چائے نہیں پیوں گا. کیا بات ہے، تم تبلیغ والے تو پیٹ میں گھس کے پیر لمبے کرتے ہو. اللہ بھائی مجھے کہا نہیں ہوئے، میں کیا جانا تبلیغ میں جائے، لیکن دوستی کا ایک حق ہوتا ہے. تو میرا ساتھ تو فلانا ہے کیا؟ ہاں میں وہی ہوں. میں کو آپ تیرے لہجے سے میں تو کہاں جا رہے تھے؟ میں کہا ضرور جائیے، یہ زمانہ ہے پڑھنے لکھنے کا. میں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے نا کرنے پر زبان جانے. دوستی معاشرت اس میں تو بے تکلفی ہوتی ہے، سیدھا سیدھا مان جانا، چائے پی کے جانا ہے. اندر آئے چائے وائی پی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جماعت روشن کرنے آئے. وہ بھی تھوڑا کہ اب میں جاؤں. میں نے کہا اس وقت تم جس گاڑی سے جاؤ کہ دیوبند رات کو 9 بجے کے بعد پہنچیں گے، اور 2 مہینے کی دھول کچرا جو طلبہ کر کے جاتے ہیں دارالمقام وہ سارا ہوگا. اس وقت لائٹ وائٹ بھی نہیں. پھر نہ ارے بھائی جانا ہے، میں کہتا ہوں رات آرام کر لیں. یہ ٹرین صبح کو 7:30 بجے جاتی، میں ناشتہ بھی کراؤں گا، رہبر بھی دوں گا. آپ لوگوں کی تشکیل یوں نہیں ہوتی، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں موتی صاحب، میں پہلے سمجھتا تھا تو وہی ہے نا، میں بھی لاٹ ہوں. اچھا رہ گئے کھایا پیا سوئی. صبح کو جانا تھا، مولانا عمر صاحب کا بیان ہوتا تھا. تو مغرب وہ گرمیوں میں تو 4 بجے نماز ہوتی ہے، 4 ساڑھے 4 بہت چھوٹی ہوتی ہے. ٹرین تھی 7:30 بجے، تو میں جاؤں. میں نے اسٹیشن پر جا کے لڑکیاں دیکھی ہیں. بھائی مجھے معلوم ہے تجھے جانا ہے، کتنا ثواب ہے. میں صرف تجھے مدرسے بھیجنے میں جو تیری مدد کروں گا مجھے کتنا ملے گا، تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، مولانا کی بات ہو رہی ہے، وہ سنتے رہو. اور میں خود تمہیں بلاؤں گا، ناشتہ کراؤں گا، ایک ساتھی دوں گا، ٹرین میں بٹھا کے آیا گا. اچھی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی باتوں میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا لوہے کو مغناطیس کی طرف کھینچتا ہوگا جو دلوں کو اللہ رسول کی باتیں تھی. بیان شروع ہوا، مولانا کا بیان، تو وہ تھوڑے تھوڑے جیسے سنتا جا رہا آگے سرکتا جا رہا، اور میں اس کو بیچ میں سے اٹھے گا، مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے مجلس کی، بیٹھا ایسے. بات ختم ہو گئی. مان کا بولو کون تیار ہے؟ 2 کھڑے ہوئے، میرا سال لکھ لو. وہ میاں جی تو ہماری تھے، ہم تو وہیں تھے. میاں جی اپنے یہاں تو طلبا کا سال نہیں لیتے، تو طالب علم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی سال مت لے. تو خرچ سے بتاؤ مجھے، تو خرچ بتاؤ نہیں، ہمیں ہمارا فائدہ کرے. بھائی تیرا فائدہ نہیں کرتا ہوں بابا. نہیں میں تجھے تو میرا سال. اس نے سال لکھوایا، لیکن یہ یوں نہیں تھا. جب میں وہاں استقبال میں تھا تو آتے سب سے پہلے قرآن کی آیتیں، وہی والی نے احسنا ہوئی تو کلوا لے تمام. ارے بھائی کیا ہوا تمہیں بھولا نہیں؟ وہ وہی اسماعیل ڈھونڈا، ان کی تشکیل کر دی تھی، وہ وہی سے سال میں تم نے ان کی تشکیل کر دی. وہی والی نے احسنا ہوئی تو ہاں وہی والی نے احسنا ہوئی. کیا ہوا؟ تم نے کیوں تشکیل کی؟ ان کے ابا. میں کہ ایک بات پہلے مجھے یہ بتا، یہ جو ہے تم پڑھ رہے ہو وہ ان کے قرآن میں بھی ہے؟
ان کے قرآن میں تو میں کہا وہ بھی اتنی تیز اتنی تو جانتا ہی ہوگا یار، یہ سب بہت پہلے ہو گئی. ہمارے تو سب ہاتھ چومنے والے ہم کو نہیں ملتے. بہت طبیعت خوش کر کے ایک دفعہ میں نے وہاں بیان کیا قرآنوں میں اور مسجدوں کے امام اور علماء اور کون کون تھے، تو گشتوں میں شہروزہ میں اور علماء کا جو سال اور یہ ساری تشکیلیں کی. جو ہوا دعا ہو گئی، اپنی جگہ گیا. میں اوپر گیا تو ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے. مولوی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی مولوی صاحب اگر اس لیے پوچھنا چاہتے ہو مولوی صاحب، اگر ایک بات پوچھ کے جواب نہیں دے سکا، اگر اس لیے پوچھتے ہو تو یہ ہتھیار ڈالے مجھے کچھ نہیں آتا، سمجھنا چاہتا ہوں. تو کیا بات پوچھی؟ ابھی آپ نے کہا ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، سال کا سلسلہ اور علماء کرام کا سال ہوگی، تو میں امام ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں کیا سمجھنا چاہتے ہو نا؟ تو عرض کروں امامتیں 2 ہیں، ایک تو زمین کی ہے اور ایک آسمانوں کی ہے. زمین کی تو ہے کمیٹی والوں کی. حضرت امام صاحب جبا قبا سب پہن کے جب حضور شریف سے باہر آتے ہیں نا تو کمیٹی والا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. صرف 2 منٹ لیٹ ہوئے، امام صاحب رہنا ہے، اس کمیٹی کا امام تو کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا مسجد میں، اس لیے وہ تو وہ ہے. اور وہ امامت جو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور حضور نے ساری عمر امامت کی، تو یہ امامت جو حضور والی ہے تو یہ امام تو بدل بھی جا سکتا. سیدھے سے مان جاؤ، میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں، سیدھے مان جاؤ. بڑوں میں احترام ہے. تو مولانا عبد المالک صاحب غزنوی کو اللہ جس کو کس راستے سے لگاوے. وہ جج صاحب کی بات ہے، انہوں نے ذرا موقع دیکھا کہ اب پیٹ میں گھسنے جیسا ہے، اگر تم نے بغیر وضو کے پڑھی ہوگی اس لیے. اچھا بھائی آپ کہہ رہے ہیں جیسا آپ کا وضو کر کے پڑھ گیا ہے. ہے تو بڑا مواد ہے. وہ بہت عجیب آدمی تھے مولانا عبد المالک صاحب، ہے تو بڑا مواد، ایک چھوٹے بات ہے، لیکن مجھے تو اشکال بہت ہے. اب جج صاحب نے، بھائی تمہارے اتنے سوالات، تم سے اتنے بڑے آدمی، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم ان سے کورسپونڈنٹ کرو، ان سے خط کتابت کرو. جب کسی کی قسمت کھلنے والی ہوتی تھی نا تو قدرت اس کو حضرت تھانوی کے یہاں دھکا دیتی تھی، وہ سیدھا کرے. انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس میں یہ اشکال. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، نور اللہ مرقدہ، جواب لکھا، عزیزم ان سوالوں کا جواب خط کتاب میں بہت طول و طویل ہو جائے گا، کسی وقت میں ملاقات ہوگی تو دیکھ لیں گے. اس سے پہلے یہ دونوں مولانا عبد الباری صاحب اور مولانا عبد المالک صاحب بہت خوبصورت، لیکن وہ تو ہر نشہ اترتا ہے نا، جس کو جس چیز کا نشہ ہو، کسی کو دولت کا، کسی کو خاندان کا، کسی کو علم کا، کسی کو پیسے کا، ہر ایک کے نشے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے انگور کی بھی ہوتی ہے، گڑ کی بھی ہوتی ہے، کھجور کی بھی ہوتی ہے، نشے کی شرابیں بہت بنتی ہیں. ان کو ایک دن خیال آیا کہ بھئی کسی سے بیعت ہو جانا چاہیے. اس وقت میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی توتی بول رہی، دونوں نے طے کیا کہ وہاں چلتے ہیں. دیوبند آئے حضرت شیخ الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ سے، تو سوال دیکھو شیخ الاسلام کون؟ جنہوں نے اللہ اکبر، ابھی میں حضرت مفتی گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خانقاہی بیانات ان کے وہ پڑھ رہا تھا،
تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شان طلبا کا سبق چل رہا تھا حیات النبی حدیث میں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں. طلبا تو طلبا ہی ہوتے ہیں. جیسے تو بھی نہ چاہے تو 12,000 دینا نہیں ہے، تم 12:30 بجے تک بولو چاہے 1 بجے تک بولو، سنتے رہیں گے. ہم بھی تو ہیں، ہم ہار گئے، آپ جیت گئے. ہم کو تو ہارنا آتا جی. تو بہت سوال جواب طلبا ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاد پڑھنا کرتے تھے کہ جب ساری مخلوق کو اللہ بنا چکے اور تھوڑی سی کیچڑ بچ گئی، اس سے بنائے تھے ان کو. یہ جلدی مانتے نہیں. بہت عجیب عجیب. تو حضرت کو پایا، حضرت کا تعلق تو اللہ سے. مسجد نبی میں درس دے رہے ہیں اور نظر اٹھائی، لے اپنی نظر سے کالے زباں وہ تھے. وہاں گنبد ہے ہی نہیں، گنبد ہے ہی نہیں. حضور تشریف فرما ہے. طلبا سے کہا کہ وہ دیکھو کون ہے، وہ حضرت. کہ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ، سال دے دو، اب تو مان جاؤ. اب تو نہیں پتا نہیں سال اٹھا رہتا ہے. وہ شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مولانا عبد الماجد اور توازو دیکھو. فرمایا بھائی ہمارے بڑوں کے ہوتے ہوئے میں تمہیں بیعت کروں یہ مناسب نہیں. اور ہم تو اگر ہمارے پاس آدھا پھنس جاؤ. ہمیں تو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے عافیت کے ساتھ ہماری تربیت فرما، اپنے بڑوں کی اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق. دونوں حضرات تشریف لے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقص القواس کی ایک مجلس ہوتی تھی، ایک عمومی ہوتی. اس مجلس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ لے کر حضرت یہ دونوں نے بیعت کرنا ہے، بیعت آپ کیجیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت میں تو ایسا ہوں ننگے اخلاق ہوں، میں نے وجہ سے بڑوان سے سنا تھا. یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن آئے. حضرت ایک درخواست لے کے آیا ہوں. کیا؟ اس سال دستار بندی نہ ہو. ہے کیوں نہ ہو؟ وہ دورہ حدیث میں تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت دارالعلوم بدنام ہوگا میری وجہ سے، میں نے کچھ کیا کرے. اشرف علی اب حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اشرف علی ابھی تو یہ سارے تیرے بڑے تیرے سر پر ہے نا، ان کے بعد تو ہی جو ہوگا. بڑوں کی بات نہیں تھوڑی ہو، اور وہی ہوا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں جو سارے پیروں کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ، اس میں آپ بیعت کیجیے. لیکن بیعت کر کے تربیت میرے حوالے کر دیجیے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے شاندار دیتے تھے کہ طبیعت خوش ہو جاتی. ایک دفعہ ہمارا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، ہم سفر کا ساتھ ہوتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نہ کوئی کتاب سفر میں مطالعے کے حضرت رکھتے تھے. ایک دفعہ ہم میوات میں تھے تو مولانا عمر صاحب کا بیان ہو رہا تھا. ہم حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیا یہ خدام میں ہوتے ہیں نا، خادم بہت منہ چوڑے ہوتے ہیں. وہ ارے اس کا شیخ وہ نہیں کہہ سکتا جو مرید کرواتا ہے، خادم میں سے. اور تو میں منہ چوڑا جو ہم کہتے، میں نے حضرت جی سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ حضرت تھانوی کی کتابیں نہ پڑھا کریں. میں نے کہا میں تو اب سوچتا ہوں کہ وہ یہ تیرے جواب. اور حضرت جی کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہت کیوں؟ میں نے کہا کہ کتاب کیوں؟ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تربیت کا اس کا جو معیار ہے اس پر تو ہم ہونے کے لیے اس پر تو ہم آ نہیں سکتے. آپ کے پاس رہ نہیں سکیں گے
نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اللہ کے واسطے آپ بہت ہنسے فرمایا کہ ہاں حضرت حامد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے وضو کی تو جانتا نہیں، آج بھی بنا دوں گا، اور ان کو بھی ایسے ہی ملتے تھے۔ ایک آدمی آیا، حضرت جی قرآن پڑھتا ہوں، بھائی واہ 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 اللہ مبارک ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، اچھا حضرت جی ایک بات پوچھنی ہے کیا؟ تو وہ اس میں جو ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو پیروں کا تو مسح ہے، اور آپ لوگ اور یہ سب مولوی لوگ تو پیر دھونے کو کہتے ہیں۔ نہیں، اس نے کہا لا تقولوا راعنا، قرآن کہتا ہے راعنا مت کہو، تو حضرت میں اس کو نکال دوں قرآن میں سے؟ سب ہاتھ چھونے والے نہیں ملا کرتے۔ ہاں کیا کام کیا بھائی، وہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس میں رکھا ہے، تو اس کو اسی میں رہنے دے، تو اب ترجمہ دیکھنا بند کر دے۔ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ دوسرا آیا، حضرت وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو مولوی تو سب پیر دھونے کو کہتے ہیں، وہاں تو مسح ہے، میں تو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے دادے پردادے نے بھی کبھی معطوف نہیں سنا ہوگا، اب میں اس کے پیچھے دماغ کھپا ہوں تو کہاں سمجھے گا؟ تو میں نے اس سے یہ کہہ کے اپنی جان چھوڑے کہ تجھے یہ کہا کس نے؟ ارے وہ امام صاحب مسجد کے ہے نا، وہ نہیں مانتے ہیں۔ ایک بات ماننا، امام صاحب جیسا کہیں ویسے کر ایسے ہی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تربیت اپنے ہاتھ میں لی، بیعت ان سے کروایا۔ اتنا بڑا آدمی کیا کہتا ہے بیعت آپ کیجیے، اور یہ کہتے ہیں بیعت آپ کیجیے، تواضع آپ دیجیے، اور شان وہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی نظر میں گنبد پر دکھا دیا اللہ۔ جب تربیت ہاتھ میں لی تو ایک دن ٹھہرے تھے وہاں کھانا بھون میں، جاتے جاتے کہنے لگے بہت دنوں تک یہ خیال رہا کہ ہم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہ واقعہ ہے، بہت دنوں تک ہم بھی جانتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی سیرت کی 6 جلدیں جو ہے ماشاء اللہ، یہاں آ کے پتا چلا کہ سوائے جہل کے کچھ ہے ہی نہیں، سوائے جہل کے یہ بڑوں کی ہمارے بڑے، میں بھی کہا کرتا ہوں دنیا میں قرآن حدیث اور فقہ کی جو خدمت ہمارے اسلاف اور ہمارے مشائخ نے، اور جو ان کی تواضع اور عقیدت اور تعلق میں اللہ، یہ ہمارے علاقے کی یہ جو چیمپئن ہے نا مدرسوں کے خانقاہوں کی، جانتے ہو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ یہ تمہارا احمد آباد اور اس کی یہ سابرمتی جیل، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس میں جیل میں تھے۔ میرے گاؤں کے، میں کافی تھا، میرے گاؤں کے ایک منشی صاحب جی حضرت کے ساتھ تھے، جب وہ جیل کا وقت پورا ہو گیا، رہائی ہوئی، تو ہمارے منشی ان کو منشی حسن کے اللہ تو اپنے بزرگوں باپو کہتے ہیں، باپو میرے گاؤں تو جانا پڑے گا، چل باپو تیرے گاؤں کو جائیں گے، کالی تشریف لائے، ہم تو بہت چھوٹے تھے، ناظرہ پڑھتے تھے، منشی صاحب آئے پیغام والے، اور مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاویہ ہے، مجھ سے مولانا حضرت کے جلسے میں قرآن پڑھوایا تھا، تو مجھے یاد ہے جو سکل لذین کا رکوع میں نے پڑھا تھا۔ دوسرے دن حضرت کا شہادت کا پروگرام تھا، اور وہاں قیام حضرت کا میری بڑی بہن کے گھر میں تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں صبح کے وقت میں حضرت کے لیے استنجے کا پانی اور یہ وہ سب کر کے، اور ان کا حضرت تشریف لا لیجیے تو دعا کراؤں گا۔ فارغ ہو کر آئے
کہا کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے علم دین پڑھنے کا شوق ہے، تو میرے لیے تو حضرت نور اللہ مرقدہ نے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تمہیں علم نافع نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے خاندان نے انگریزی پڑھانے کے لیے میری چوٹی کا زور لگا لیا، قلندر کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد پورے ضلع میں، بھرو ضلع میں کاوی، جیوڑا، بڑپدرا، خانپور، آجھور، سارا، یہ سارے ہماری جو چوکڑی کہلاتی ہے، مدرسوں میں جانے اور حج کرنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ آخری کیب کی حضرت مولانا ابراہیم شاہ دامت برکاتہ ہمارے مولانا یعقوب صاحب کاوی جو اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور مولانا محمد سبتی اور اس قسم کے، یہ کوئی جاتا نہیں۔ اور حج میں بڑی مشکل سے پورے ضلع سے ایک یا دو بڈھے جو بالکل یہ کہ اب مرنا ہی ہے تو وہیں جا کے مریں گے، ایسے جاتے ہیں۔ اللہ بہت بلند درجات دے، بہت بلند درجات دے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے اس سفر کی برکت اور کرامات، سب سے پہلے اب اس وقت پورے تعلقے میں کوئی گاؤں، کسی گاؤں کا کوئی محلہ، کوئی گلی خالی نہیں، یا حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، مفتی ہوں گے، شیخ الحدیث، یہ علماء ہی علماء ماشاءاللہ جنہیں شروع۔ اور اسی وقت پہلا قافلہ حج کو جو گیا 35 سال یہ کتنی تعداد یاد نہیں رہی، پورا مردوں کا عورتوں کا پورا قافلہ حج کو گیا۔ میرے دوستوں، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بڑوں کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور انہیں کی برکت سے ہے۔ جیسے صحابہ کی قربانیوں کی لہریں یہاں ہیں، وہ ربیع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں بھروچ میں جو وہاں، اور حضرت عمر کے زمانے میں جو قافلہ آیا، ہم جو اس میں ہماری جو عمریں ہیں اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، گھر بیٹھے اللہ نے یہ دولت دے رکھی ہے، گھر بیٹھے، لیکن اللہ کی کسی سے رشتہ داری، جیسے حضرت مولانا عبدالماجد صاحب یا تو قرآن کو پڑھنے نہیں، سننے کو تیار نہیں تھے، یا تفسیر ماجدی اللہ نے لکھوا دی۔ بڑوں کی صحبت، بڑوں کی نگرانی، ان کی سرپرستی، خود بڑا نہیں بننا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنے بڑے ہیں اور اللہ ان کو عبدیت سے، کیا اصل عبدیت ہے۔ یہ سب ہمارے لیے سیرت اور صحابہ کے جتنے واقعات ہیں وہ ہماری تعلیم ہے، اس میں ہماری رہبری ہے، ایسے ہو ایسے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ایک مرتبہ پڑھا، کیا کوئی بولو نا کہ بس کرو، اب مولوی صاحب تم سارے کے بعد ساری ہی مانگو گے نا، تو مانگ لو نا، بس کرو نا، بہت ہو گئی، چلو۔ 12:30 تک اس کے بعد یہ سب سال دے دیں گے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک مشرک کی بکریاں چلا رہے تھے۔ اللہ کس کو کہاں سے کس طرح نوازیں گے اللہ جانتے۔ مشرک کی بکریاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب سے آ رہے تھے، ان کو پیاس بہت، دیکھا چھوکرا ہے، بکریاں ہیں، چلو اگر وہ دودھ پلا دے، اوپر تشریف ہے، اے بھائی یہ تھوڑا دودھ پلا دے، بہت پیاس لگی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو رکھے والا ہوں، اور جن کی بکریاں ہیں اس کے بغیر میں ان کی اجازت کے بغیر خود نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ ہے، یہ امانت داری بہت۔ اچھا کوئی بکری ایسی ہے کہ گھابر ہو، ابھی بچہ نہیں دیا ہے،
ہاں وہ ہے، کہاں ہے؟ تو بکری دکھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آپ کی معجزوں کے اور آپ کی اس کا کیا کہنا، پورا تھن اس کا دودھ سے بھر گیا۔ اب نکالے کیا میں وہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ میں گئے اور ایک ایسا پتھر ان کو ملا، جیسے اپنی عورتیں وہ کرتی ہے نا سارا سامان اور تو اوپر سے کھلا ہوا ہوتا ہے، ایسا پتھر ملا، وہ لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور وہ سارا تھن ابھی چھوٹے تھے دیکھتے رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی چیزوں کو دیکھا کرو، ان کی کتابیں پڑھا کرو، ان کو سمجھا کرو، کیا کیا ہیرے جواہرات ملیں گے۔ دودھ پیا، بھر لیا، جانے لگے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ایک بات بتائیے، وہ جو آپ دودھ نکال رہے تھے آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک جملہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارے عبداللہ تو سارا ہی سیکھ لے گا، اتنا فرمایا تھا۔ کیسا سیکھا؟ ما قال ابن مسعود فصدقوه، حضور نے فرمایا ابن مسعود جو کہتے ہیں اس کی تصدیق کرو۔ کتنا ملا؟ حضور کے گھر کے خادم بھی ہوئے اور سارا علم بھی لیا۔ میرے دوستو، ادب سب سے بڑی چیز ہے، کتابوں کا، استادوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے کو مٹھا دینا، اپنے کو کچھ نہ سمجھ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ یہ شیطانی چال ہے۔ کرنا ہے، تھکنا ہے، بچنا ہے، مرنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ دینے والے اللہ ہے، جس نے نبیوں کو دیا، جس نے صحابہ کو، اور اس کو کس راستے سے دیا۔ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں نا، میں تو کہتا ہوں رب العالمین وہ ہے، کس کی تربیت کس طرح، آپ کی تمناؤں کے بعد اللہ نے آپ کو بچہ دیا، ابھی 3 دن کا ہے اور آپ بہت رئیس آدمی ہیں، آپ اس کو کھانا کھلاؤ، بسکٹ ہوگی؟ ابھی نہیں۔ ہر ایک سطح ہوتی ہے، وہ رب ہے۔ یوں کہ جس طرح اس بچے کو آنکھیں کھولنے کے لیے، زبان دیکھنے بولنے کے لیے اور اعضاء کو غذا کی ضرورت ہے، وہ ساری غذا اللہ نے اس کی ماں کی چھاتی کے دودھ میں بھر دی ہے۔ ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی پوری جماعت معصومین ہے، پوری بشریت کے تمام دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل معصوم خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے بھر دیے۔ اس کے دسترخوان پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس دسترخوان پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر قدر کرتے ہیں کوئی اپنی ذاتی زندگی، عملی، اخلاقی، دینی، اور پھر اس کو امت کی امانت سمجھتے ہوئے اس تک پہنچانا، اور اس پر اللہ سے وَارْجُو رحمت ربی، اور کچھ نہیں چاہیے، ما اسألکم علیہ مالا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا، اخلاص نیت، اتباع سنت، اللہ کی محبت و رضا، آخرت پر نظر ہے۔ اگر یہ ہے تو وہ اللہ تو آج بھی حی و قیوم ہے۔ کوئی ہم تو مائل و کرم ہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھائیں کسے، کوئی رہنمائے منزل ہی نہیں۔ جب کوئی قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، من تقرب الیہ شبرا، ایک بارش پر رحمتوں کی طرف، اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا ہے۔ جتنا اونچا مقام ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، حضور سے اللہ فرمائے کہ جتنا الف لام سے لے کے ناس تک جتنا کہا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا آپ کو ہم یاد دلا رہے ہیں اور آپ کے قوم کے لیے یاد دہانی ہے۔ اور یاد رکھنا سب کے پاس یہ ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت میں
اس واقعے سے کیا عبرت حاصل ہوئی؟ اس سے اپنے اندر میں تقویٰ، توکل، صبر، زہد، دنیا سے بے رغبتی، عوام کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو جھیلنا، اللہ کی طرف رجوع کا، ایک ایک چیز کا جواب، یہ تو اس کی ستائش ہے جو اس نے ہمیں. اس لیے میری درخواست ہے اللہ پاک میری آپ کی سب کی ہر چھوٹی بڑی اور پوری امت کی معاف فرما دے. اور ہمیں کیونکہ تجربہ اتنا ہو چکا ہے، ابھی مولانا ابراہیم صاحب نے ویڈیو بیان کے عجیب بات مجھے تک بہت پسند ہے، یوں فرمایا تو وقت لگانے کے بعد جب پڑھاتے ہیں آدمی، جب وقت لگانے کے بعد پڑھاتا ہے تو جتنا پہلے سمجھ میں آیا تھا 10 گنا بات سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث. وہ تو اللہ کی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ ہے. اب میں نے کہتا اس پورے مجمع میں جن حضرات کا سال ابھی تک نہیں لگا ہے، ہمارے یہاں تو خوش آمد ہی ہے، لیکن کیونکہ تجربہ ہے، جیسے سلیل مجرب ولا تسل الحکیم، تو جن کے تجربے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں یہ اور ان سے ملکوں تک تو پہنچا ہے، آپ حضرات میں سے جن کا سال ابھی تک نہیں لگا ہے، صرف کوئی اصرار نہیں کرو نہیں، اتنی ساری بات کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھ میں آئی ہو تو وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو ذرا پیش کرنے کے حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب